بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جمعوں کے خطبوں میں سعودی عرب کے علماء دعوت و تبلیغ کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ویڈیو اور اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں وہ سب ویڈیوز اس کا جواب ہے۔ سعودی عرب میں آج کل ریاض شہر میں سیاحتی پروگرام چل رہے ہیں۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو فحاشی پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کو وہاں مدعو کیا جا رہا ہے۔ ان کی رقص و سرور کی مجلسیں وہاں لگ رہی ہیں اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک مقدس سرزمین کے اوپر یہ سب کچھ جب ہونے لگے گا تو بہت سے علماء وہاں موجود ہیں، بہت سے صلحاء اور نیک لوگ موجود ہیں، ان کی طرف سے آوازیں بلند ہوں گی، تو ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے یہ سب پھر کیا جا رہا ہے تاکہ مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب کیا جا رہا ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کے اندر الجھا دیں۔ عربوں کے لیے اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو دنیا کے اندر فحاشی پھیلاتا ہے، ظاہر ہے سلمان خان، اب اسے بلا کے اس کا اتنا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں کا نقش لیا جا رہا ہے اور اس نقش کو وہاں کی جو والا فیم ہے اس کے اوپر چسپاں کیا جائے گا۔ تو یہ کس قدر ذلت اور رسوائی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ کہ جن کا اعزاز اور اکرام اسلام کی وجہ سے ہے، وہ لوگ کہ دنیا بھر میں جن کو عزت اس لیے ملی ہے اس لیے کہ وہاں وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں مدینہ منورہ ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کو اعزاز و اکرام حاصل ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ سب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شریف النفس انسان ہو اور وہ شریف النفس انسان اچھی چیزیں کھانے کے بجائے وہ غلاظت کو کھانا شروع کر دے۔ تو آج کل کے جو عرب ہیں یہ بالکل غلاظت کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہو عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ سب کریں گے، یہ سب ہونا ہے وہاں۔ تو چونکہ آج کل وہاں یہ سب ہو رہا ہے اس لیے وہ سرکولیشن جاری کیا گیا کہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، اور جو پھر خطبہ تیار کیا گیا اس کے اندر وہی پرانی گھسی پیٹی باتیں، دہشت گردی کا تو کوئی ذکر ہوا ہی نہیں خطبے کے اندر، وہ سب پرانی گھسی پیٹی باتیں ہیں کہ ان لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہیں، ان لوگوں کے یہاں جو کچھ سنایا جاتا ہے وہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، وہی سب پرانی گھسی پیٹی باتیں۔ تو یہ چونکہ وہاں پر فحاشی اور بے حیائی ہو رہی ہے اس لیے لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ لوگ یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ ہلاکت تو پھر ان کے لیے مقدر ہو ہی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور وہاں کے جو علماء ہیں ان کو بھی تھوڑی سی عقل عطا فرمائے کہ وہ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، بلکہ جو حق بات ہے اس کو کہیں، اور حق بات کہنے کی پاداش میں چاہے پھر ان کو پس زندان ہی کیوں نہ ہونا پڑے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہ جانا پڑے، لیکن ان کو حق بات کہنی چاہیے، حق سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔